السلام علیکم، دس از مائی یوٹیوب چینل جنت ٹی وی۔ رمضان المبارک تاریخ اسلام کے آئینے میں استقبال رمضان کا آج ہم ذکر کریں گے، جس میں خطبہ رمضان المبارک اور پھر ابواب جنت مل گئے، اور اسی کے ساتھ سابقہ گناہوں سے نجات، روزے میرے لیے ہے، رمضان اور قرآن پاک کی شفاعت، خوشگوار ہوا چل رہی ہے، شب قدر کی شان، آخری رات کے بارے میں کچھ حقائق، ان سب باتوں کا ذکر آج ہم اس میں کریں گے۔ تمام مہینوں کا سردار رمضان المبارک اپنے اندر بے شمار فضائل و خصائص لے کر آتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد مبارکہ پر روشنی ڈالتے ہوئے کچھ باتوں کا ذکر ہم آج کرتے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کے آخری دن ہم سے فرمایا، اے لوگو، تم پر عظمت والا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے، یہ مہینہ برکت والا ہے، جس کی ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس کے روزے اللہ عز و جل نے فرض کیے ہیں، اور جس کی رات کا قیام نفل بنایا ہے، جو اس ماہ میں نفلی بھلائی سے قرب حاصل کرنے کے لیے کرے، اور گویا اس نے دوسرے مہینے میں فرض ادا کیا، جو اس میں ایک فرض ادا کرے تو ایسا ہے جیسے اس نے دوسرے مہینے میں 70 فرض ادا کیے۔ یہ مہینہ صبر والا ہے، اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ یہ غربا کی غم خواری کا مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو اس مہینے میں کسی روزہ دار کو افطار کرائے تو اس کے گناہوں کی بخشش، اس کی گردن کی آزادی آگ سے ہوگی، اور اسے روزے دار کا ثواب ملے گا۔ اس کے بغیر کہ روزے دار کے ثواب سے کچھ کم ہو، ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص وہ نہیں پاتا جس سے روزہ افطار کرائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ یہ ثواب اسے بھی دے گا جو روزے دار کو ایک گھونٹ دودھ یا کھجور یا گھونٹ بھر پانی پلا دے اور افطار کروائے، اور جو روزہ دار کو سیر کرے، اللہ اسے میرے حوض سے وہ پانی پلائے گا کہ وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا، حتیٰ کہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کا اول رحمت، اوس بخشش اور آخر آگ سے آزادی ہے۔ جو اس مہینے میں اپنے غلام سے تحفیف کرے تو اللہ اسے بخش دے گا اور آگ سے آزاد فرمائے گا۔ اور دوسری ہی جانب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان آتا ہے آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ ایک روایت ہے کہ جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں۔ ایک روایت ہے کہ رحمت کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ ایسے ہی حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں 8 دروازے ہیں، جن میں سے ایک کا نام باب الریان ہے، اس دروازے سے صرف روزہ دار ہی داخل ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین اور سرکش جن قید کر دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں کہ ان میں سے کوئی دروازہ کھولا نہیں جاتا، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جن میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، اور پکارنے والا پکارتا ہے کہ اے بھلائی چاہنے والے اور برائی چاہنے والے باز آ، اور اللہ کی طرف سے لوگ آگ سے آزاد کیے جاتے ہیں۔ ہر رات ہوتا ہے سابقہ گناہوں سے نجات۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو ایمان اور اخلاص کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے، اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اور جو ایمان و اخلاص کے ساتھ رمضان میں قیام کرے، اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اور جو ایمان و اخلاص کے ساتھ شب قدر کو قیام کرے اور اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ روزے میرے لیے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت آتی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان کی ساری نیکیاں 10 گنے سے 700 گنے تک بڑھا دی جاتی ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے، سوائے روزہ کے وہ میرے لیے ہے۔
اور اس کا ثواب بھی میں ہی دوں گا، اور میں اپنے لیے اپنے شہتوت سے طعام ترک کرتا ہے۔ روزہ دار کو 2 خوشیاں ہیں، ایک خوشی افطار کے وقت اور دوسری خوشی اپنے رب سے ملتے وقت۔ روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ عز و جل کے ہاں مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے، اور روزہ ڈھال ہے۔ جب تم میں سے کسی کے روزے کا دن ہو تو نہ بات کہے نہ شور مچائے، اگر کوئی اس سے گالی گلوچ جنگ کرے تو کہہ دے کہ میں روزہ دار ہوں۔ رمضان اور قرآن کی شفاعت۔ حضرت عبداللہ بن عمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ اور قرآن بند کی شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا، یا اللہ، میں نے اسے طعام و شہتوت سے روکا اور یہ رک گیا، لہٰذا اس کے بارے میں میری شفاعت قبول فرما۔ اور قرآن کہے گا، میں نے اسے رات میں سونے سے روکا، لہٰذا اس کے بارے میں میری شفاعت قبول فرما۔ بس دونوں کی شفاعت قبول ہوگی۔ خوشگوار ہوا چلتی ہے۔ حضرت عبداللہ عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کا پہلا دن ہوتا ہے تو عرش کے نیچے جنت کے پتوں سے آنکھ والی حوروں پر خوشگوار ہوا چلتی ہے، تو حوریں عرض کرتی ہیں، یا رب، اپنے بندوں کو ہمارا خامن بنا، ان سے ہماری آنکھیں اور ہم سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو۔ شب قدر کی شان۔ شب قدر رمضان المبارک کی جان ہے۔ اس مبارک رات کو قرآن پاک نازل ہوا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک ہم نے اسے قرآن قدر والی رات میں نازل فرمایا۔ تم کیا جانو کہ قدر والی رات کیا ہے؟ قدر والی رات 1000 مہینے کی عبادت سے بھی افضل ہے۔ فرشتے اور روح نازل ہوتے ہیں، اس میں ان کے رب کی طرف سے حرام بر سلامتی شامل ہوتی ہے، یہ فجر کے طلوع ہونے تک ہے۔ دیکھیے قرآن پاک کی نسبت و برکت نے اس رات کو تمام راتوں بلکہ 1000 مہینوں سے بھی افضل و بہتر بنا دیا۔ یہ رات امت مسلمہ کے لیے بہت بڑا انعام ہے، جس کے روح پہلے سموں میں مغفرت اور رحمت کے خزانے تقسیم ہوتے ہیں۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ مہینہ تمہارے پاس آیا، اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو اس رات سے محروم رہا وہ ساری خیر سے محروم رہا، اور ساری خیر سے پورا بد نصیبی محروم رہتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان آ گیا جو برکت والا مہینہ ہے، اللہ نے تم پر اس کے روزے فرض کیے ہیں۔ اس میں آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اس میں مردود و شیاطین کی قید کیا جاتا ہے۔ اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو اس رات کی خیر سے محروم رہا وہ بالکل ہی محروم رہا۔ یاد رہے کہ حضرت ابی بن کعب کے نزدیک 27ویں رات شب قدر ہے، وہ اس پر قسم بھی کھایا کرتے تھے۔ یہی امام اعظم کا موقف ہے۔ آخری رات کی شان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کی مغفرت رمضان کی آخری رات میں ہوتی ہے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا وہ شب قدر ہے؟ فرمایا، نہیں، لیکن اس مزدور کی اس وقت مزدوری ملتی ہے جب وہ اپنا کام ختم کر لیتا ہے۔ رمضان کا فلسفہ۔ حضرت گرامی رمضان المبارک کی فرضیت کے پیچھے اسلام کا فلسفہ حیات کار فرما ہے۔ روزے کیوں فرض ہوئے؟ آئیے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ روزے اس لیے فرض ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مقام تقوی پر فائز کرنا چاہتا ہے، اور یہی مقام انسانیت کی معراج ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ ہم امت محمدی ہیں، یہ امت تمام امتوں کی سردار ہے، اسی لیے اس امت کو بھی وہ احکام تجویز کیے گئے ہیں جن کی بدولت پہلی امتوں کو روحانی عروج نصیب ہوا تھا۔ ان میں روزہ اہم رکن ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے۔ اسلام کے نظام عبادت کے ہر رکن میں اسلامیت کا عنصر پوشیدہ ہے۔ نماز کو لیجئے، حج کو لیجئے، کسی اجتماعات کو لیجئے، کسی مساوات یا کسی یگانیت کو،
روزہ بھی ان ثمرات سے لبریز ہے۔ سب دنیا کے مسلمان ایک مہینے میں ایک خدائی رضا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کے لیے دن بھر بھوک اور پیاس برداشت کرتے ہیں۔ روزہ سے تزکیہ قلب، تقضیٰ نفس اور زندگی کا نظم و ضبط اور نگاہ کی طہارت مقصود ہے۔ روزہ مسلمان کے اندر عشق حقیقی کا جذبہ بیدار کرتا ہے کہ بندہ اپنے مولا کے لیے اپنی ہر آرزو کو قربان کر دیتا ہے۔ عاشق کا اپنا کوئی پروگرام نہیں ہوتا تو وہ محبوب کے اشارے کا منتظر رہتا ہے۔ وہ کھاتا ہے، چھوڑتا ہے پینا، وطن چھوڑ دے، خاندان چھوڑ دے، بلکہ اپنے آپ کو بھی چھوڑ دے، وہ سب کچھ چھوڑ دیتا ہے۔ اور سب کچھ چھوڑنے کا اجر کیا ہے؟ جس کی خاطر سب کچھ چھوڑا جاتا ہے وہ اسے اپنا لیتا ہے، اور یہی محبت کا عروج ہے۔ ایک روایت ایسے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، روزہ میرے لیے ہے اور اس کا جزا بھی میں خود دوں گا۔ روزہ انسان کو اخلاقی فضیلت سے بچاتا ہے۔ یہ ڈھال ہے، ڈھال کا کام ہے بچانا، شیطان کا حملہ ہو یا نفس کا، اس کے آگے حملہ ناکام ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے جھوٹی بات نہ چھوڑی، اس پر عمل نہ چھوڑا، تو اللہ کو کوئی حاجت نہیں کہ وہ کھانا پینا چھوڑے۔ گویا روزہ کا تقاضا ہے کہ آدمی برے کاموں سے عملی توبہ کرے۔ نیز حدیث مبارکہ ہے کہ کچھ روزہ دار ہیں جن کو روزہ سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ بھی نہیں دیتا۔ اس حدیث سے انسان کو روزے کے مقاصد کا بخوبی علم حاصل ہونا چاہیے کہ اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ تمام حکموں اور ڈاکٹرز اس بات پر متفق ہیں کہ کم کھانا انسان کی صحت کے لیے بہت زیادہ اہم ہے۔ روزہ انسان کو صحت و تندرستگی کی دولت سے مالا مال کرتا ہے۔ روزہ صبر اور حلم کی تعلیم دیتا ہے۔ انسان کے غصے کو کم کر کر اس کے اندر برداشت اور عاجزی پیدا کرتا ہے۔ اسلام کا ایک یہ خصوصی وصف ہے کہ وہ ایک حکم کا نعم البدل بھی ضرور بیان کرتا ہے۔ مثلاً جس آدمی کے پاس طاقت و استطاعت نہ ہو اس پر حج فرض نہیں، تو کیا وہ حج کے ثواب سے مالا مال نہیں ہوگا؟ یہ محرومی اسلام کے دامن سے وابستہ نہیں، بلکہ اس کی جگہ یہ فرمایا گیا کہ وہ نظر بھر کر اپنی ماں کے چہرے کو دیکھ لے تو اس کے لیے حج کا ثواب مل جائے گا۔ اسی طرح جس نوجوان کے پاس نکاح کی استطاعت نہ ہو اس کے لیے روزہ نعم البدل ہے، جو اسے شہواتی اور طوفانوں اور نفسیانی آندھیوں اور شیطانی حملوں سے محفوظ رکھے گا۔ اسلام میں رنگ و نسل، زبان کو لباس کی بتوں کی کوئی گنجائش نہیں۔ سب انسان آدم سے بنے ہیں اور آدم مٹی سے، سب کا خون ایک ہے، خون کا رنگ بھی ایک ہے، لہٰذا یہ نسلی تعصبات اور ذاتی روایات اسلام کی روح سے سراسر خلاف ہیں۔ اسلام تو پرہیزگار کو مقام بلند فائز فرماتا ہے۔ اس فرمان کی روشنی میں کہا جاتا ہے کہ جو کمی نمازی ہے وہ گاؤں کے بے نماز چودھری سے افضل ہے۔ روزہ سب سے امتیازات کو ختم کر دیتا ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس میں جو مختلف قسم کی احادیث بیان کی گئی اور اس میں جو بھی باتیں بتائی گئی ہیں، میں امید کرتی ہوں آپ ان سب باتوں سے بہت کچھ سیکھیں گے اور اپنی زندگی کو بدلیں گے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ہماری ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا۔ آج کے لیے صرف اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔